بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 967 ہے 967 المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمین فطری و ملی۔ یہاں پہ جو گفتگو ہے وہ ابھی میراث سے جو ہے وہ ہٹ کے ہے، تو ایک ضمنی گفتگو جسے ہم کہتے ہیں کہ بات چل نکلی ہے تو یہ جو ہے وہ گفتگو بیان کر دیں۔ اور اس گفتگو کا تھوڑا سا تعلق ہے میراث کے ساتھ، وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس فقہ کا یہ مسئلہ موجود ہے کہ ایک انسان اگر کافر ہو جاتا ہے، مسلمان ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کا کافر ہونا ایسے ہے کہ گویا کہ وہ مر گیا، تو اس کا جو سارا مال ہے نا وہ میراث کے طور پہ کیا ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کافر ہو گیا تو اب جتنا مال اس نے کمایا ہوا تھا، جو اس کی پراپرٹی تھی ساری تھی، وہ میراث میں کیا ہے شفٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی عدت وفات کیا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو احکام ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ ارتداد سے ہے، مرتد کی بحث سے ہے، کہ جس میں آپ ایک زندہ انسان کی کیا میراث تقسیم کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یوں اس کو فرض کریں کہ ہماری فقہ میں جو مسئلہ ہے کہ ایک زندہ انسان کی میراث تقسیم کب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے عام طور پہ لوگ کیا پوچھتے ہیں، مثلا ایک دفعہ ایک برادر مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے تو اس نے کہا کہ بھی اس کے جو ہے وہ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیوی ہے، تو کیسے میراث تقسیم ہوگی؟ تو وہ سارا حساب کتاب میں کرتا رہا حساب ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر اس کا اپنا حصہ خود کتنا ہوگا؟ ان کا اپنا حصہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ خود بھی تو زندہ ہے نا، وہ خود دینا چاہ رہا ہے میراث۔ تو میں نے کہا جب خود زندہ ہے تو بھئی اتنا حساب کیوں کروایا، اس کی مرضی ہے جس کو جتنا دے۔ کہتے نہیں وہ کہنا چاہ رہا ہے میراث دوں گا میں۔ تو میں نے کہا میراث کی باری تب آئے گی جب وہ کیا مرے گا، تو زندہ کی میراث تو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جی ہم بچوں کے نام کروا رہے ہیں چیزیں اور بیگم کے نام کروا رہے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ کتنا اس کا سب کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، پھر بھی جو اس کا مال ہے نا وہ مال کے طور پہ کیا ہے تقسیم ہوگا، میراث کے طور پہ کیا ہے تقسیم ہوگا۔ تو وہاں پہ کیا ہے، ہم کیا جواب دیتے ہیں بھی زندہ کی میراث نہیں ہوتی۔ زندہ بندہ خود مختار ہے کہ وہ اپنا مال جس کو جتنا چاہے دے، اور جس کو نہ دے اپنی اولاد میں سے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو اپنے بیٹوں میں سے کسی کو نہ دے، سارا اپنی بیوی کو دے دے، کسی کو کم زیادہ دے دے، ٹھیک ہے، سارا ایک ہی بیٹے کو دے دے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہبہ، ہدیہ کرنا کہتے ہیں، ہبہ اور ہدیہ کرنا، عطا کرنا، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے اپنی زندگی میں۔ ہاں ہاں وہ کرتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر دے رہے ہیں تو ہم نے دینے میراث کے مطابق ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حکم نہیں ہے میراث کے مطابق۔ میراث کا تعلق کب ہے کہ جب انسان مر جائے۔ اچھا وہ کہیں گے اچھا زندہ کی میراث نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں زندہ کی ایک ہی میراث ہے۔ وہ کب ہے؟ جب مرتد ہو جائے۔ جب مرتد ہوگا، مرتد فطری ہوگا، اب اس کا اختیار ختم، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، سارا اس کا پیسہ کیا ہوگا تقسیم ہوگا اس کے وارثوں کے درمیان۔ ہاں اجازت ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی اجازت دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ایک دوسرے سے لڑ پڑے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنا مال اپنی زندگی ہی میں ان کو بانٹیں، تو کیسے بانٹیں؟ جو شریعت نے ان کے لیے رکھا ہوگا حصہ اس کے مطابق۔ ہاں یہ یعنی یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اپنی منشا ہے، ضروری نہیں ہے، یہ شرعن یہ حکم نہیں ہے۔ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ چلے ہم وہی حصے بنائیں جو رکھیں شریعت میں، اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ المسئلہ کب آئے گا کہ بھی زندہ کی میراث کب ہوتی ہے؟ تو یہ زندہ کی میراث کا کیا مسئلہ ہے؟ مرتد جو ہے نا، مرتد کا جو سارا مال تقسیم کرتے ہیں اس کی زندگی میں، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ مرتد کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں پہ مرتد کی کچھ قسمیں ہیں اور یہ ایک قسم کا کیا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ مرتد کتنی قسم کے ہوتے ہیں، مرتد کہتے کیسے ہیں، اور میراث کے حوالے سے کیا کیا ہے اس کے احکام بنتے ہیں۔ المرتد هو من خرج عن الاسلام، مرتد کی تعریف کیا ہے کہ جو اسلام سے خارج ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، وہ تفسیر ہے یعنی اختار الکفر ہے، ان کفر کو اختیار کرے۔ اچھا انسان کافر کیسے بنتا ہے؟ تکفیر کا ہمارا معیار کیا ہے؟ یہ منہاج الصالحین جلد اول اور کتاب طہارت کی یہ بحث ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ 2 ہی چیزیں تکفیر کا سبب بنتی ہیں، یا وہ توحید کا انکار کرے یا رسالت کا انکار کرے، بس
اس کے علاوہ ضروریات دین کا اگر انکار کرے گا تو وہ بھی دیکھا جائے گا. اگر وہ متوجہ ہے کہ اس سے میں رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہوں الیاذ باللہ من ذالک، تب وہ کیا بنے گا؟ کافر بنے گا. لیکن اگر وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے ضروریات دین کے انکار کیوں نہ کر دے، وہ کیا ہے؟ کافر نہیں بنتا. تو ہمارے ہاں تکفیر کیا ہے؟ مشکل سے ثابت ہوتی ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اگر جو بندہ کفر کو اختیار کر لے تو اس کی کیا ہے؟ 2 قسمیں بنیں گی. پہلا جو مرتد ہے وہ فطری کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ مرتد ملی ہے، اور دونوں کے احکام کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. والفطری من ولد علی اسلام احد ابویہ ہے او کلیہا، یعنی یہ اس کا کلیہما ہونا چاہیے کہ من ولد علی اسلام احد ابویہ ہے، سارا مضاف مضاف الیہ ہوگا، کہ جو پیدا ہو کس بنیاد پہ پیدا ہو، کہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کے اسلام پر پیدا ہو یا دونوں کے کیا اسلام پہ کیا پیدا ہو. ٹھیک ہے جی. ثم کفر، پھر پیدا ہو اور اس حالت میں پیدا ہو کہ اس کے یا والدہ مسلمان تھی یا کیا تھے؟ والد مسلمان تھے. پھر پیدا ہونے کے بعد ثم کفر، پھر کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ فطری کیا کہلائے گا. لہٰذا مرتد فطری کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مرتد فطری ہر وہ بندہ ہے جس کے ماں باپ میں سے کم از کم ایک کیا ہو؟ مسلمان ہو. مسلمان کا بچہ جب کفر اختیار کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد فطری کہا جاتا ہے. ملی اس کے مقابلے میں ہو جائے گا، یعنی کافر کا بچہ. کافر سے کیا مراد ہو کہ دونوں یعنی کافر ہوں. کافر کا بچہ جب کفر کو اختیار کرے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ مرتد ملی کہیں گے. لیکن کفر کو اختیار کرنے کی وہ بات کب ہوگی اس کی؟ کہ جب وہ اسلام قبول کر لے اور اسلام کے بعد دوبارہ کیا کرے؟ مرتد ہو. یعنی مرتد کی تعریف کیا کی ہے؟ خارج عن الاسلام. تو پہلے داخل فی الاسلام تو ہو، تو داخل فی الاسلام کے بعد جب وہ خارج ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مرتد ملی ہوگا. لہٰذا جو مرتد فطری اور مرتد ملی کا جو تعلق ہے وہ خود اس کافر ہونے والے سے نہیں ہے، اس کے والدین سے کیا اس کا تعلق ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں کوئی اختیاری چیز نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جس کے دونوں جو ہے وہ دونوں کہہ رہے ہیں جس کے ماں باپ دونوں کافر ہوں، اگر وہ جو ہے وہ اسلام کے بعد مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوگا تو مرتد ملی سے کہیں گے. اور جس کے ماں باپ میں سے ایک بھی مسلمان ہوا، اگر وہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف جائے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ مرتد فطری کہیں گے. ٹھیک ہے. وفی اعتبار اسلام ہی بعد تمییز قبل الکفر وجہان. فی اعتبار اسلامی، آیا یہ جو بندہ ہے جس کے والدین میں سے جو ہے وہ ایک کیا تھا؟ مسلمان تھا، اگر یہ اسلام کا قبول کرتا ہے بعد تمییز، بلوغت سے پہلے تمییز کے بعد اسلام کو قبول کرتا ہے، تو کیا اس کے اسلام کو معتبر مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا؟ ٹھیک ہے. وفی اعتبار اسلامی بعد تمییز قبل الکفر، کفر سے پہلے تمییز کے بعد جو اس کا اسلام ہے اس کو اسلام کے طور پہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اس میں کیا 2 وجہ ہیں، اور صحیح کیا ہے؟ اعتبار ہو کہ اس کا اسلام کیا مانا جائے گا. لہٰذا جو ہے وہ ایک جو نابالغ بچہ ہے، اگر وہ ممیز ہوا، ممیز ہونے کے بعد اس نے اسلام کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ گزشتہ گفتگو ہماری گزری ہے کہ بلوغت سے پہلے جو بچے کا اسلام ہے اور اس کا جو مسلمان ہونا ہے وہ تبعیت والا ہے، یعنی وہ اپنے والدہ یا والد میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کے تابع ہوگا. اچھا، پھر بھی یہ بحث آتی ہے ابھی تک ہے تو نابالغ لیکن سمجھدار ہو گیا، تو سارا پتہ چل گیا کہ خدا کا کیا کنسیپٹ ہے اور رسول کا کیا کنسیپٹ ہے، تمیز اس حوالے سے آ گئی ہے. تو پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ اسلام کو قبول کرتا ہے یا چپ رہتا ہے، نہ اسلام کو قبول کرتا ہے نہ کفر کو اختیار کرتا ہے، ایسی توقف. اگر وہ توقف میں رہتا ہے تو پھر بھی ہم اس سے کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ بالطبیعت کیا ہے؟ مسلمان ہے. لیکن اگر وہ توقف کو توڑتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے یا اسلام کو قبول کرتا ہے تمییز کے بعد، تو تمییز آنے کے بعد اس کا کفر بھی قبول ہے اور اس کا اسلام بھی کیا ہے؟ قبول ہے. اس کی کیا بنتی ہے؟ حیثیت بنتی ہے. بالکل ایسی ہی کہ جیسے فقہا کا اکثر فقہا کے یہ نظریہ سے سیستانی اور ان کے استاد سید خوئی بھی اسی میں شامل ہیں کہ تمییز کے بعد جو بچہ عبادت انجام دیتا ہے وہ عبادت ہی باقاعدہ کیا رکھتی ہے؟ ثواب رکھتی ہے، اس کا اجر ہے، نہ کہ یہ فقط کیا پریکٹس ہو رہی ہے. باقاعدہ قربان اللہ کے طور پہ وہ اس کی
عبادت بھی ہوگی. باقاعدہ وہ جب تقلید کرتے ہیں تو تقلید بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. یعنی تمییز کے بعد اور بلوغت سے پہلے سارے احکام بالکل بلوغت کی طرح اس کے کیا قبول ہوتے ہیں اور سب کی کیا اجر اس کو ملتے ہیں. فقط جو سزا کا کنسیپٹ ہے نا وہ کب شروع ہوگا؟ بلوغت کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کفر سے پہلے، کفر ابھی تک اس نے اختیار نہیں کیا، تو اس اسلام کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر وہ ممیز ہونے کے بعد اسلام کو قبول کرتا ہے تو کہتے ہیں صحیح ہے کہ اس کا اسلام کیا ہے؟ مانا جائے گا، اس کا قبول ہو جائے گا. اسلام ماننے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب اسلام کے بعد جب دوبارہ یہ کفر کو اختیار کرے گا تو اب اس کو ہم سیدھا کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ مرتد فطری کے کھاتے میں ڈالیں گے. اسلام قبول کرنے کی بات نہیں، جب والدین جب مسلمان ہیں تو بچے کے حوالے یہ سوال اٹھے گا. کیسے سوال دوبارہ دہرائیں؟ والدین میں سے ایک مسلمان یا دو میں میں سے بچہ اسلام قبول کرنے والا کوئی سوال نہیں بنے ہے مسلمان، جب والدین مسلمان ہیں. بالکل. بچہ اگر سمجھدار ہو گیا پھر وہ اسلام کو قبول کرے یا کفر کو قبول کرے، پھر کفر کو فرض کرے. آپ کہیں اسلام والا تو نہیں ہمیں سمجھ آ رہا، کفر کو اگر اختیار کر لے تو تمییز کے بعد تو کفر بھی چلے گا نا، اس کا کی حیثیت تو ہے. تو مجھے تو یہی اسے بات سمجھ آیا کہ فی اعتبار اسلامی بعد تمییز، کہ تمییز کے بعد آیا اس کے اسلام کا اعتبار رہے گا کفر سے پہلے یا نہیں رہے گا؟ ہم کہیں گے ہاں اسلام کا اعتبار ہوگا اس کا. تمییز کے بعد اگر اسلام کو قبول کرتا ہے پھر بھی اس کا اسلام کا اعتبار رہے گا، وہ بالاصالہ کیا مسلمان کہلائے گا. اگر تمییز کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا پھر بھی اس کے اسلام کا اعتبار رہے گا، اور یہ اسلام کیا رہے گا؟ اس کا بالطبیعت رہے گا. یعنی اسی جو عبارت کا ترجمہ ہم دو طرح سے کریں گے کہ فی اعتبار اسلامی بعد تمییز، کہ ممیز ہونے کے بعد اس کا اسلام معتبر رہے گا، چاہے اسلام کو قبول کرے یا اسلام کو قبول نہ کرے. بہرحال کب؟ قبل الکفر، ابھی تک کفر کو قبول نہیں کیا. جب تک کفر کو قبول نہیں کیا تمییز کے بعد بھی یہ کس کے حکم میں رہے گا؟ مسلمان کے حکم میں رہے گا. تو لہٰذا ایک بندہ جو ہے وہ جیسے بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد جیسے ہی وہ قبول کرے گا کس کو؟ کفر کو، تو یہ مرتد فطری کہلائے گا. اب ایسا ہے کہ ایک بچہ جو سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچا اور نہ ہی ممیز ہے، لیکن ان کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہے، تو یہ طبیعتاً مسلمان ہے. اب وہ ہے کہ کفر کا وہ اظہار کرتا ہے کھلم کھلا، غیر ممیز ہے. ہاں غیر ممیز ہے لیکن کفر کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے. دیکھیں جو ممیز کا جو اصطلاح ہے نا فقہ میں جو چلتی ہے وہ ہر باب میں اپنے اعتبار سے ہے. مثلا جب آپ کتاب النکاح میں ممیز کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا مراد لیتے ہیں کہ وہ بچہ جسے پتہ ہو کہ لڑکی کیا ہوتی ہے، لڑکا کیا ہوتی ہے، ان کی اندرونی پارٹس کیا ہوتے ہیں اور کیا حیثیت ہوتی ہے. تو وہاں پہ علماء فقہا کیا کہتے ہیں کہ ایسے ممیز بڑے جلدی آج کل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، 3-4 سال کا بچہ بھی ممیز بن رہا ہے، اسے ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور یہ نظام کیا چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب کہ یہی بچہ جسے 3-4 سال میں یہ شعور ہے ساری باتوں کا، لیکن اس سے جو ہے وہ نماز روزے کا یہ شعور نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ نماز کے مسئلے میں یہ کیا غیر ممیز ہے. لہٰذا نماز اور وضو کے مسئلے میں غیر ممیز ہے. اگر یہ فرض کریں نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ مانے بن جائے گا کیونکہ اس کی نماز کیا صحیح نہیں ہوتی. تقلید کے مسئلے میں یہ بندہ غیر ممیز ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا تقلید کیا ہے. تو ہر باب کے کیا تمیز الگ ہے. تو یہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بچہ ممیز نہیں ہے لیکن وہ کفر کا اظہار کرتا ہے، تو ممیز نہیں ہے یعنی کس بات سے ممیز نہیں ہے؟ ہمارا ذہن کس طرح جاتا ہے؟ وہ نکاح کے باب میں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں چلیں اس اعتبار سے ممیز نہیں ہے، لیکن ادھر تو اس کو پتہ ہے ساری چیزیں کہ اللہ کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، یہ تو اس کو سارا پتہ ہے. اسے پتہ بھی ہے، اس سے بندے کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ بچہ کیا کہلائے گا؟ ممیز کہلائے گا اس اعتبار سے، نہ کہ یہ کیا کہلائے گا؟ غیر ممیز کہلائے گا. اچھا، یہ فطری کی کیا تعریف آ گئی؟ فطری کے تعلق کیا ہو گیا؟ ماں باپ سے ہوگا. لہٰذا ماں باپ میں سے ایک مسلمان تھا اور مسلمان کا بچہ جب کافر ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ مرتد فطری کہیں گے. فطری کے جو ہے وہ 3 احکام کیا ہے؟ نافذ اس کے اوپر ہوتے ہیں. حکم الفطری، پہلے حکم فطری کیا ہے کہ انہ یقتل فی الحال، کہ اسی حالت میں کیا اسے قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی کہ تم توبہ کرو یا توبہ نہ کرو. ٹھیک ہے جی، قتل کر دیا جائے. ہاں، یہ جو پاکستان میں ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کی شرائط لگاتے ہیں نا، یہ عنوان اسے کیا کہتے ہیں؟ حکم اولی ہے. اچھا، حکم اولی کی شرط کیا رہتی ہے کہ اس سے فساد پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے کہ حاکم شہر کی اجازت سے ہو. یہ شرائط رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے. باقاعدہ اس میں حاکم شہر سے کیا لیتے ہیں؟ نہیں فرق اگر پتہ چلا کسی نے کہا نہیں جی میں آج ہاں نہیں، باقاعدہ حاکم شہر فتویٰ، ہاں نہیں، حاکم شہر فتویٰ جاری کرے گا.
ہاں پڑھتے تھے بٹ سب پر اپیل فقتلوہ ہاں نہیں ہیں روایات تو ہمارے پاس بھی وہی ہیں نا، ٹھیک ہے، جو ہے نا فقتلوہ والی اس طرح روایات ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن فقہا جو ہے وہ دیگر دلائل کے ذریعے سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے فتنہ جو ہے وہ جو قتل سے زیادہ اشد ہے، الفتنہ تو اشد من القتل اور دیگر چیزیں، تو وہاں پہ بہت ساری شریعت کے احکام کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے جو رہا سے اسلام ہے اس کے بھی کیا ہے ختم ہونے کا کیا ہوتا ہے، خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی مسئلہ کیا ہے، فطری کو جو ہے وہ قتل کرنے والا مورد ہے، یعنی اس بحث سے قطع نظر کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، عدل ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ مار دیتا ہے اسرائیل بھیج کے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑا بندہ ہے اور کفر بھی اس نے کی ہے اور اس کے ذریعے سے بندوں کے ذریعے سے مروا رہا ہے، تو اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے نا۔ ہاں تو قتل نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے ایک طالب علم تھا ہمارے علاقے کا، یہاں پر آئی گیا نا، تو وہاں پر اس نے لوگوں نے گمراہ کیا تھا پاکستان میں، یہاں آگے ہو گیا خدا نہیں بس مولا علیہ السلام خدا ہے، جا کر وہ حرم کے سامنے نماز پڑھتا تھا، اور ہم جب تو اس کو سمجھاتے تھے وہ بالکل نہیں وہ اور بھی ضد کرتا تھا، پھر ہمارے علاقے عالم دین نے کہا کہ اس کو چھوڑو اور اس کو اسٹارٹ کر دے کیا نام ہے عقائد سمجھانا شروع سمجھے، ابھی وہ بالکل لوگوں کو بتا رہے ہیں، صحیح ہو گیا بالکل صحیح ہو گیا وہی، لیکن یہ کیا ہے یقتل فی الحال ہے، فوراً کیا قتل کیا جائے، اس کی وہ وجہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ یہ بندے کیا ہوتے ہیں معاشرے کے لیے زہر ہوتے ہیں، تو زہر کیا ہوتے ہیں کہ ان کا جو فطری جو مرتد فطری ہے نا، یعنی ماں باپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا بندہ ہے، کنورٹ ہوا اور کافر ہو گیا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ زہر پھیلے گا اور بہت سے لوگ کیا نام ہے وہ مرتد ہو جائیں گے، یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ سب زیادہ ہو کہ کفار کیا ایشو نہیں ہوتا، جو اگلا مسئلہ بیان کریں گے نا، ماں باپ کافر ہیں، وہ بچہ مسلمان ہوتا ہے پھر کافر دوبارہ ہو گیا، وہ اتنا اثر نہیں ہوتا اس کا کیا ہوتا ہے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم کیا لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک بندہ ہے کہ جس نے یہ فکر دی ہے کہ ماں باپ کا احترام نہیں کرنا بلکہ ماں کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ اگر وہ زیادہ پیسے ایسے مانگے تو اس کو مار بھی دینا ہے، جھڑک بھی دے دینی، یہ اس کی ایک سوچ ہے۔ اس سوچ کا ایک بندہ جب معاشرے میں بنتا ہے تو سارے کہتے ہیں اس کا بائیکاٹ کرو، یہ دوسروں کو خراب کرے گا، یہ ہماری مائیں کو بھی کیا ہے ہمارے بچوں کو بھی خراب کرے گا، وہ بھی ہمیں کیا ہے اولڈ ہاؤس چھوڑیں گے، تو اس بچے کا کیا ہوتا ہے سوشل بائیکاٹ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ اس کی فکر بڑی زہریلی ہے، ٹھیک ہے، جو فکر فقط کس کے متعلق ہے، ماں کے متعلق ہے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک ہے کہ جی فوج کو جو ہے وہ بغاوت پہ اکسانا، ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو یہ جرم کا ارتکاب کر دے ایک دفعہ اس کے خلاف کیا قانون پاس ہو جاتا ہے کہ اس نے جی کیونکہ فوج کو اکسایا ہے، فقط ایسے دلائل دیے ہیں کہ فوج کو کہا ہے کہ تم نکلو، اکسایا ہے بغاوت کرو، اپنے جنرلوں کے خلاف اپنے بڑوں کے خلاف بغاوت کرو، نکلو۔ اس کے پیدائش میں کیا سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چونکہ اکسایا انہوں نے لوگوں کو، لہٰذا ان کو کیا کرو قتل کرو، آرٹیکل 6، ٹھیک ہے، وہ لگتا ہے کس کے اوپر، بغاوت کے اوپر لگتا ہے، اور اس کے اوپر آپ ان سے دلائل مانگے ہوں، کہتے ہیں یہ خطرناک سوچ ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ان سب سے خطرناک جو سوچ ہے کہ انسان کو اپنے خالق سے گمراہ کر دینا، یہ تو سب سے خطرناک ہے۔ ادھر آرٹیکل 6 آ گیا، ادھر یہ آ گیا، ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے، ادھر ہم نے کہا کہ لوگوں کو اپنے خالق سے پھیر دیا، اپنی والدہ کے احترام ختم ہو گیا، اولڈ ہاؤس بھیج رہے ہیں، ادھر کوئی قتل کا آ جائے فتویٰ تو یہ جی مولانا کیا ہو گئے ہیں جی شدید مزاج کے ہو گئے ہیں، متعصب اور تعصب پھیل رہے ہیں، اس کا نقصان کتنا ہے، اثر کتنا ہے، خالق سے جب مخلوق ٹوٹ جاتی ہے کیا زندگی رہ جاتی ہے، یعنی بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے جی۔ فطری کا حکم کیا ہے کہ اسے جی آپ فی الحال کیا مطلب اسی حال میں، استقبال کی بات بھی نہیں ہے، اسی حال میں قتل کریں گے، یہ حکم اولی ہے۔ اس کی شرائط کیا ہے کہ حاکم شرع سے پوچھیں گے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ فتنہ کا کیا ہے کوئی اس میں خطرہ نہ ہو۔ اچھا یہ دوسرا حکم کیا ہے کہ وَتَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِمُجَرَّدِ ارتدادِ، اس کی جو زوجہ ہے اس سے جدا ہو جائے گی فقط اس کے کیا ارتداد کی وجہ سے، اس سے وہ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے، کہ زوجہ جدا ہو جائے گی، یہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، لہٰذا زوجہ کیا کہیں گے نکاح تمہارا ٹوٹ گیا، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ طلاق، وہ تفسیریں لگائی کہ تبینو کیا مطلب جدا ہو جائے گی، یعنی اس کا نکاح کیا ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا، بغیر طلاق کی کیا فسخ ہو جائے گا۔ وہ تعتد عدت الوفات، اور وہ عدت بھی کون سی گزارے گی، عدت وفات گزارے گی، علامہ تقدمہ، یہ عدت کی بحث میں کیا یہ بات گزری ہے طلاق میں۔
اچھا، عدت وفات گزارنے کے بعد ثم تتزوج، پھر وہ شادی کرے گی کسی اور سے شادی، اگر انشاءت اگر شادی کرنا چاہے تو پھر کیا شادی کرے گی. یعنی ایسے نہیں ہے کہ بھائی اس کا شوہر مرتد ہو گیا تو وہ اگلے مہینے کیا شادی کر لے، نہیں، بلکہ 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی. 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ کیا ہے مسلمان سے کیا شادی کی طرف جائے گی. یہ 2 حکم ہو گئے. تیسرا حکم وہی میراث والا بے کا کہ تقسم اموالہ التی کانت لہ حین ارتدادہ، کہ ارتداد کے وقت جتنے بھی اس کے پاس مال تھے، التی کانت لہ، جو اس کے اموال تھے، تقسم وہ سارے کے سارے تقسیم کر دیے جائیں گے بین ورثتہ، اس کے وارثوں کے درمیان. بعد ادا دیونہ، میراث کا قانون کیا ہے کہ پہلے قرضے ادا کیے جاتے ہیں. بعد ادا دیونہ، اس کے جو ہے وہ قرضے ادا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، دکانوں وغیرہ پہ جو اس کا کھاتا ہے وہ ادا کرنے کے بعد اس کا جو سارا مال ہے وہ کیا ہے تقسیم کر دیں گے. کل میت ہے، جیسے کہ جو ہے وہ میت ہے. ولا ينتظر موتہ، یہاں پہ اس کے مرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ وہ میراث ہے کہ جو کس کی ہوتی ہے، زندہ کی ہوتی ہے. زندہ کی میراث کیا ہوتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث میں ہے نا، جو اہل بیت نے کہا کہ وہ امام ہمارے ایسے آئیں گے کہ جن کی زندگی میں ہی کیا ہے میراث تقسیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ زندگی میراث تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے چچا نے دعویٰ کر دیا ساری چیزیں لے گئے. ٹھیک ہے، میراث تقسیم ہو گئی ان کی، یہ ان کی نشانی میں سے ایک ہے. تو وہ میراث تقسیم ہونے کا یہ فقہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ علیہ السلام مرتد ہو گئے. کیا ہے، مسلمان بھی ہیں، امام بھی ہیں، اس کے باوجود زندہ بھی ہیں، لیکن ان کی میراث کیا ہے تقسیم ہو گئی. اچھا، تو لیکن فقہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو زندہ کی میراث، جو مسلمان زندہ ہے اس کی میراث کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تقسیم کرنے کا، جب تک وہ کیا مرتد نہیں ہوگا. ولا تفید توبۃ، اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہ توبہ کرتا ہے اور اسلام کی طرف واپس آتا ہے تو کیا یہ احکام 3 ساقط ہوں گے یا ساقط نہیں ہوں گے. یہاں پہ 2 جو ہے وہ بحثیں ہیں. پہلی بحث یہ ہے کہ توبہ اس کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو سارے فقہا یہی کہتے ہیں، صحیح سے باقی فقہا بھی کہ توبہ اس کی قبول ہے. توبہ کرے گا، توبہ قبول ہے، اس کے بعد وہ مسلمان بن جائے گا. مسلمان بننے کی صورت میں کیا ہے، وہی بیوی جو اس کی نکاح ٹوٹ گیا تھا اسی سے وہ دوبارہ نکاح کر لے گا، دوبارہ وہ پیسے ایسے کمائے گا، اس کا وہ مالک ہوگا، نماز اس کی صحیح ہوگی، جس طرح ہم مسلمان ہوتے ہیں بالکل سارے مسلمان بن جائے گا. اس کی توبہ کیا ہے، قبول ہے، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی توبہ قبول ہے. یہ یعنی فقہا کے درمیان کیا ہو گیا، اتفاقی نظریہ ہو گیا، یعنی مشہور نظریہ یہی ہو گیا. اور دوسرا نظریہ کیا ہے، دوسری بحث کیا ہے کہ کیا توبہ کی وجہ سے یہ جو 3 احکام اس کے اوپر لاگو ہوئے ہیں، اس کا قتل کرنا، بیوی کا اس کے اوپر حرام ہونا اور اس کے مال کو تقسیم کرنا، کیا یہ اموال ساقط ہوں گے یا ساقط نہیں ہوں گے. یہاں پہ مشہور فقہا کا جو نظریہ ہے اور سید سیستانی کا جو پرانا نظریہ ہے پرانی منہاج میں، وہ یہی نظریہ تھا کہ بھئی توبہ کی وجہ سے ان 3 احکام کے ساقط ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. توبہ کر بھی لے تو پھر بھی اسے کیا کریں گے، قتل کریں گے. ٹھیک ہے، توبہ کر بھی لے پھر بھی اس کا مال کیا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. توبہ کر بھی لے تو پھر بیوی کیا رہے گی، حرام رہے گی. ٹھیک ہے جی، بیوی کا نکاح کیا رہے گا، فسخ رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی کا نیا نظریہ سید سیستانی کیا ہے جو مشہور کی مخالفت میں ہے. ٹھیک ہے، فقہا اس کے قائل نہیں ہیں، وہ انہوں نے کیا ہے فتویٰ واپس لے لیا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ان کا پرانا فتویٰ سید سیستانی کا کیا تھا، کافر کے نجس ہونے کا تھا، غیر کتابی کافر کے نجس ہونے کا. وہ فتویٰ انہوں نے واپس لیا اور احتیاط واجب وہاں پہ لگا دی. یہاں پر جو مرتد کو قتل کرنے کا فتویٰ ہے کب، بعد توبتی، اس کی توبہ کے بعد، یا مرتد کی بیوی کے حرام ہونے کا فتویٰ ہے اس کی توبہ کے بعد، یا اس کے مال کے تقسیم ہونے کا مسئلہ ہے اس کی توبہ کے بعد. یہ فتویٰ بھی انہوں نے کیا لے لیا، واپس لے لیا. اور یہاں پر بھی کیا کہ جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے وہ ادا کریں. تو قتل میں احتیاط کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ اسے قتل نہ کریں احتیاطاً، اور بیوی میں احتیاط کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ عدت احتیاطاً پوری گزارے اور احتیاطاً دوبارہ کیا کریں، نکاح کریں. ٹھیک ہے، اور میراث میں کیا بنتا ہے کہ وارثوں کو کیا کریں جی، راضی کریں. بلکہ بیوی میں احتیاط کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ بیوی سے شادی نہ کرے. ہاں ٹھیک ہے، بیوی سے شادی نہ کرے احتیاطاً، بعد میں نہ کرے. میراث میں کیسے احتیاط بنتی ہے کہ وارثوں کو کہیں کہ تم کیا ہو جاؤ، اپنی طرف سے راضی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اپنا مال اس کو دے دو، اپنی مرضی سے دے دو، سلو کر لو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ مال آپ کا ہو اس کا نہ ہو، تو آپ اپنی طرف سے راضی ہو جاؤ، اس کو دے دو. اور اس کو بھی کیا کہا جائے کہ تم بھی کیا ان کے ساتھ مصالحت کرو، آدھا مال اپنا دے دو آدھا لے لو، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ. یعنی یہ بات نہ کرو کہ جو ہمارا شریعت میں حق بنتا ہے وہی دو، آپ احتیاط کے مطابق چلو، آپ اس میں کیا کر لو، سلو کر لو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ولا تفید توبۃ ورجوع الی الاسلام، اس کی توبہ اور اسلام کی طرف واپس آنا فائدہ نہیں دے گا، فی سقوط الاحکام المذکورۃ مطلقاً،
ان 3 احکام کے ساکت ہونے میں یہ کیا مطلقاً فائدہ کیا نہیں دے گا. تینوں احکام کے ساکت ہونا کیا مطلب ہے؟ مطلقاً یعنی چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اموال کی تقسیم کا ہو یا اس کے قتل کا ہو. یہ کیا ہے؟ علی المشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ فقہاء کے درمیان کیا مشہور ہے. ولیکنہ محل اشکال، لیکن یہ جو فتویٰ ہے یہ محل اشکال ہے. فلا یترک مراعاۃ مقتضی احتیاط فیہ، بس جو احتیاط کے اس میں تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے. نام لا اشکال ہے، لیکن اس میں اشکال نہیں ہے کہ فی عدم وجوب استطابتی. استطابت کسے کہتے ہیں؟ توبہ کو طلب کرنا. توبہ کو اس سے طلب کرنا یہ کیا واجب نہیں ہے. ملی میں واجب ہوتا ہے، ملی کا بھی احکام بیان کریں گے. فطری سے یہ کہنا کہ تم توبہ کرو اور توبہ اس سے کروانا زبردستی، یہ کیا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو سیدھے سیدھا قتل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو پھر صحیح ثانی کے مطابق احتیاط واجب لگ جائے گی، لیکن جو ہے وہ باقی فقہاء کے مطابق کیا پھر بھی کیا ہوگا؟ قتل ہوگا. اچھا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا عَدَى الْأَحْكَامِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَاتِ، لیکن جب اس نے توبہ کی تو تینوں احکام کے ساکت ہونے میں احتیاط لگا دی، لیکن ان 3 احکام کے علاوہ ما عدا ان علاوہ ما عدا الاحکام الثلاثۃ المذکورہ، ان 3 احکام کے علاوہ کیا ہے؟ فصحیح قبول توبت ہی، تو صحیح کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی، باطناً بھی قبول ہوگی اور ظاہراً بھی قبول ہوگی. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ ظاہری طور پہ اس کے ساتھ آپ احکام کون سے کریں؟ مسلمانوں والے، جس طرح منافقوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ لالچ میں کیا ہوا ہے؟ مسلمان ہوا ہے، اندر سے یہ کافر ہے. یا ہمیں پتہ ہے کہ اندر سے یہ کیا ہے؟ اہل بیت کا دشمن ہے. تو ناسبی کب بنے گا؟ جب دشمنی کا اظہار کریں گے. اظہار نہیں کر رہا تو وہ منافق ہے. منافق کا حکم کیا ہے؟ مسلمان والا ہے. لیکن منافق کا جو مسلمان کا حکم کیا ہے؟ وہ ظاہری ہے، باطنی نہیں ہے. باطن میں تو وہ خود ہمیں پتہ ہے نا یہ اندر سے تو کیا ہے؟ کافر ہی ہے نا، اندر سے تو ناسبی ہے. لیکن یہاں پہ اس کا حکم کیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد یہ باطن میں بھی کیا کہلائے گا؟ مسلمان کہلائے گا، کیونکہ یہ دل سے کیا ہوا ہے؟ مسلمان ہوا ہے، منافق تو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا باطناً بھی اس کی توبہ قبول ہے اور ظاہراً بھی قبول ہے. فَيَطْهُرُ بَدَنُهُ، پس اس کا بدن پاک رہے گا. وَتَصِحُّ عِبَادَاتِهِ، اس کی ساری عبادات صحیح رہیں گی. وَيَجُوزُ تَزْوِيجُهُ مِنَ الْمُسْلِمَةِ، کیونکہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان سے شادی بھی اس کی جائز ہو جائے گی. بل لہو تجدید العقد علی زوجته السابقہ، بلکہ اس کے لیے کیا آپشن ہے کہ یہ اپنی سابقہ بیوی سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ تجدید عقد کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. حتی قبل خروجها من العدت، حتی کہ کیا ہے؟ عدت سے خارج ہونے سے پہلے ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسی کی عدت گزار رہی ہے نا. تو یہ قانون ہے کہ جس کی عدت گزر رہی ہوتی ہے وہ بندہ عدت کے بغیر ہی کیا شادی کر سکتا ہے. علی القول، اگر اس قول کو اپنایا جائے کہ بینونتہا عنہ بمجرد الارتداد، کہ یہ زوجہ اس سے جدا ہو گئی تھی، کس سے؟ ارتداد کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اس میں سے ثانی نے احتیاط واجب لگائی نا کہ توبہ جب ہو گئی تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں توبہ ہونے سے یہ کشف ہو جائے گا کہ یہ جدا نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، صحیح ثانی نے احتیاط واجب لگے کہ احتیاط واجب کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی، پھر احتیاط پہ عمل کرتے ہوئی نکاح نہ کرے، یا جو ہے وہ نکاح کرے لیکن عدت کیا گزارنے کے بعد. احتیاط یہ بنے گی، ہاں وہ نکاح نہ کرنا احتیاط مستحب ہوگا. ٹھیک ہے، احتیاط واجب کیا ہوگی کہ عدت گزارے احتیاط واجب کے طور پہ، عدت پوری کرے، اس کے بعد کیا کرے؟ نکاح کرے. کما انہ، جیسا کہ یملک الاموال الجدیدہ، پرانے مال و تقسیم ہو گئے نا جو اس نے کمائی کی تھی، تو نئے اموال کا یہ کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. لیکن کون سے اسباب؟ بے اسباب الاختیاریہ، جو اس کے اختیاری اسباب ہوں گے. اختیاری اسباب سے چاہے وہ ہے جیسے تجارت ہے اور حیازت ہے، حیازت جنگل وغیرہ میں جا کے وہ پتھر وغیرہ رکھنا اور جگہ کو اپنے کنٹرول میں کرنا، یا کوئی درخت وغیرہ یا پرندہ وغیرہ پکڑ لینا، جانور جنگل سے پکڑ لینا، حیازت کیا کام جو ہم نے پڑھے. اسی طریقے سے جو قہری اسباب ہیں جیسے ارث ہے، اس کو باقاعدہ کیا ملے گی؟ مسلمان سے میراث بھی ملے گی. تو میراث کی وجہ سے مال ملنا قہری ہے، اس کے اپنے اختیار سے تو نہیں ہے. ولو کیا ہے؟ ولو قبل توبتہ ہی کل ارث، جیسے وہ میراث کہ جو اس کی توبہ سے پہلے ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا نا، دوبارہ مسلمان ہونے سے اگر وہ میراث تقسیم نہیں ہوئی تو پھر اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ شریک ہو جائے گا یا اس کے ساتھ کیا مختص ہو جائے گا، جیسا کہ یہ بات کیا پہلے بھی بیان ہو چکی ہے. اچھا، یہ کس کی بحث ہے؟ جی مرتد فطری کی بحث تھی. ابھی بحث ہے مرتد ملی کی. وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ الْمِلِّ وَهُوَ مَنْ يُقَابِلُ الْفِطْرِ، یہ فطری کے کیا مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے؟ مرتد ملی کسے کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ دونوں کافر ہوں. وہ بندہ
جس کے ماں باپ دونوں کافر ہوں، اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ مرتد ملی کہیں گے۔ اچھا اس کا حکم کیا ہے کہ انہو یستتاب، اس سے توبہ کروائی جائے گی، ٹھیک ہے، فطری سے توبہ کروانا واجب نہیں تھا لیکن اس سے کیا ہے؟ توبہ کروائی جائے گی۔ فَإِن تَابَ، اگر یہ توبہ کر لے تو بچ جائے گا، وَإِلَّا قُتِلَ، وگرنہ کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے گا۔ وَانْفَسَخَ نِکَاحُ زَوْجَتِهِ، اور اس کی زوجہ کے نکاح بھی کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا، لیکن اس کی زوجہ کے نکاح کے فسخ ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ اذا کان الارتداد قبل الدخول، کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، جماع نہیں ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا جی؟ مرتد ہو گیا۔ جماع نہیں ہوا تھا، مرتد ہو گیا، اب دوبارہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہوگا، نہیں دوبارہ مسلمان کی بات نہیں ہے، جیسے ہی مرتد ہوگا اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اگر جماع نہیں ہوا، نکاح باطل، ختم، عدت وفات کیا گزارے گی۔ او کانت یائسۃ، یا اس کی بیوی کیا ہے؟ یائسہ ہو، یا کیا ہے؟ صغیرہ، نابالغہ ہو، ولم تکن علیہ عدت، ہاں یہاں پہ نکاح فسخ ہو جائے گا، اور ولم تکن علیہ عدت، اور اس کے اوپر عدت وفات بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کب ہے؟ اگر دخول سے پہلے ہو۔ اما اذا کان الارتداد بعد الدخول، لیکن اگر یہ مرتد ہوتا ہے دخول کے بعد، وکانت المرأة فی سن من تحیض، اور خاتون بھی کیا ایسا نہیں ہے بلکہ فی سن من، بلکہ اس ایج میں ہے کہ من تحیض کو جو کیا ہے؟ حیض دیکھتی ہے، تو واجب علیہ، تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ ان تعتد عدت طلاق من حین الارتداد۔ تو یہاں پہ نکاح جو ہے وہ فسخ ہوگا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نکاح فسخ نہیں ہوگا بلکہ بیوی جدا ہوگی اور عدت طلاق کیا گزارے گی، ٹھیک ہے جی۔ عدت طلاق کیوں گزارے گی؟ عدت طلاق کے دوران اگر وہ مسلمان ہو گیا تو عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ ان کا نکاح صحیح رہے گا، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر وہ مسلمان کب ہوتا ہے؟ عدت طلاق گزرنے کے بعد ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ نکاح کی کیا پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی۔ فَإِن رَجَعَ عَنْ ارتداد إِلَى الْإِسْلَامِ، اگر وہ کیا ہے؟ اپنے ارتداد سے پلٹ ہے اسلام کی طرف، قبل انقضاء العدت، عدت گزرنے سے پہلے، تو باقی الزواج علی حالہ، تو یہی زواج اس کی حال پہ باقی رہے گی۔ وَإِن لَمْ كَشَفَ، وگرنہ یہ کشف ہو جائے گا کہ انہا قد بانت عنہ عند الارتداد، کہ یہ خاتون اس سے جدا ہو چکی تھی ارتداد کے وقت سے ہی، ٹھیک ہے، تو لہذا اب دوبارہ کیا ہے؟ اگر یہ شادی کرے گا تو دوبارہ سے کیا ہے؟ نکاح کی ضرورت پڑے گی۔ ولا تقسم اموال المرتد الملی، اب میراث کا مسئلہ آیا کہ مرتد ملی کے جو اموال ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتے، الا بعد موتہ، مگر جب یہ مرے گا تو تقسیم ہوں گے، یعنی مرتد ملی کی زندگی میں اس کا مال کیا تقسیم نہیں ہوگا۔ اب یہ مرتا کیسے ہے؟ چاہے وہ قتل کے ذریعے سے مرے یا قتل کے علاوہ بیمار ہو کے مرے، ایکسیڈنٹ سے مر جائے، یعنی جب تک یہ مرتا نہیں ہے اس کے مال تقسیم نہیں ہوتے۔ وَإِذَا تَابَ، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، ثُمَّ ارْتَدَّ، یہ ایک اور مسئلہ ہے، یعنی دوبارہ تیسری چوتھی دفعہ کیا کافر ہو رہے ہیں، توبہ کر لیا، ثُمَّ ارْتَدَّ، پھر مرتد ہو گیا، تو ففی وجوب قتل من دون استطابت فی الثالثۃ والرابعہ، یہ جو تیسری اور چوتھی دفعہ پھر کافر بن رہا ہے تو اس میں توبہ طلب کیے بغیر آیا سے قتل کرنا واجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا؟ فقہا کا نظریہ کیا ہے کہ اب اس سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی، تیسری جو چوتھی دفعہ کافر ہو رہا ہے تو اب سیدھا کیا قتل کریں گے، لیکن صحیح ثانی اس میں کیا لگاتے ہیں؟ اشکال لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلا یترک مراعات مقتضی الاحتیاط، ٹھیک ہے۔ اچھا ھذا اذا کان المرتد رجلا، یہ جو آپ نے سارے مسئلے پڑھے یہ کیا تھے کہ جب مرتد کیا ہو؟ مرد ہو، کیونکہ آپ زوجہ کی بات کر رہے تھے نا، آپ کہہ رہے اس کی زوجہ بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی رہے، یہ کب؟ تو اس سے واضح کیا ہوتا ہے ابھی تک ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ مرد کی بات کر رہے تھے، یعنی مرد کو قتل کیا جاتا ہے، مرد کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیوی حرام ہوتی ہے۔ اگر خاتون مرتدہ ہو جاتی ہے اس کے کیا احکام ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اما لو کان امراتن، اگر مرتد ہونے والی خاتون ہے تو پھر وہاں پہ فرق نہیں ہے فطری اور ملی کا، وہ ایک ہی حکم ہے، وہ ایک حکم کیا ہے کہ فلا تقتل، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثۃ، اور اس کے اموال بھی کیا ہے؟ منتقل نہیں ہوں گے وارثوں کی طرف، الا بالموت، مر جائے کہ تو منتقل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وینفسخ نکاحها، اور اس کا نکاح بھی کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا، بمجرد الارتداد، فقط کیا ہے؟ مرتد ہونے کے سبب سے، بدون اعتداد مع عدم الدخول، اور عدت کی ضرورت نہیں ہوگی اگر دخول نہیں ہوا، او کونہا صغیرۃ او یاسۃ، یا یہ صغیرہ ہے یا یاسہ ہے، عدت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وإلا، وگرنہ کیا ہے؟ توقف الانفساخ علی انقضاء العدت، وگرنہ کیا ہے؟ جدا ہو جائے گی لیکن نکاح کا فاسخ ہونا موقوف رہے گا عدت کے گزر جانے کے اوپر، یعنی عدت بھی گزر جائے اور وہ دوبارہ مسلمان بھی نہ ہو۔
वह या दोबारा मुसलमान हो या खातून खुद मुसलमान ना हो। यहाँ पे इद्दत क्या है, वह या बेमकदार इद्दत तलाक। ये इद्दत क्या है, इद्दत तलाक वाली होगी, इद्दत वफ़ात नहीं होगी। कमा मर्रा फिल मसलत 563। व तुहबसुल मुर्तद्दत, मुर्तद क्या होता है, जेल में डाला जाता है, हब्स, ठीक है। व युज़य्यक़ अलैहा, उसके ऊपर तंगी की जाती है। व तुज़रबु अला सलाते, और नमाज के टाइम पे क्या है, उसे मारा जाता है। हत्ता ततूबा, यहाँ तक कि क्या है, तौबा कर ले। फ़इन ताबत, अगर तौबा कर ले तो क़ुबिलत तौबतुहा, उसकी तौबा कबूल हो जाती है। वला फ़र्क़ फ़ी ज़ालिका, अब इस हुक्म में कोई फ़र्क नहीं है कि चाहे वो मुर्तद अन मिल्लतिन हो या मुर्तद फ़ित्री हो, चाहे उसके माँ बाप दोनों काफिर हों या माँ बाप में से क्या है एक मुसलमान हो या दोनों मुसलमान हो, ये फ़र्क नहीं है। ये वाला क्या हुक्म आएगा, यहाँ पे सही सारे ने कोई एहतियात वाजिब शाजिब नहीं लिखा, कत्ल से बच गई, जूतों से ना बच सके। ठीक है। तो ये फिर नमाज के टाइम में क्यों होता है? ताकि उसे एहसास हो। अल्लाह याद है ना। अच्छा, अल्लाह जाता है। नमाज का तो अल्लाह अकबर उठ के 2 जूते से मारे, फिर ऐसा चला है नमाज पढ़। सल्लल्लाहु अलैहि बस लगी होगी। अल्लाह